بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجتماعی ساکنین پر 2 سبق گزر چکے۔ آج ہمارا تیسرا سبق ہے۔ اس سبق میں اجتماعی ساکنین علی غیر حدہ کی تعریف، اس کا حکم اور اس کی اقسام کا بیان ہوگا۔ تو اجتماعی ساکنین علی غیر حدہ سے مراد 2 ساکن حروف کا 2 کلموں میں جمع ہونا ہے۔ پہلا ساکن پہلے کلمہ کے آخر میں اور دوسرا ساکن دوسرے کلمہ کے شروع میں ہو تو اس کو اجتماعی ساکنین علی غیر حدہ کہتے ہیں۔ 2 کلموں میں 2 ساکنوں کا ملنا، جمع ہونا، اکٹھا ہونا، یہ اس کا معنی ہے، اس کا مطلب ہے۔ اجتماع کا مطلب ہوتا ہے ملنا، اکٹھا ہونا، جمع ہونا۔ ساکنین یہ تثنیہ کا صیغہ ہے 2 ساکن حروف کا، علی غیر حدہ 2 مختلف کلموں میں۔ تو جب 2 کلموں میں 2 ساکن حروف جمع ہوں، پہلا ساکن پہلے کلمہ کے آخر میں اور دوسرا ساکن دوسرے کلمہ کے شروع میں، تو اس صورت میں دونوں ساکنوں کا برقرار رکھنا، باقی رکھنا یہ ناجائز ہے، یہ اس کا حکم ہے۔ یعنی اجتماعی ساکنین علی غیر حدہ کا حکم کیا ہے کہ 2 ساکنوں کا باقی رکھنا، برقرار رکھنا، دونوں ساکن حروف کا پڑھنا ناجائز ہے، درست نہیں ہے۔ تو اب کریں گے کیا؟ اس کی 5 صورتیں ہیں، 5 اقسام ہیں۔ پہلے ساکن میں تبدیلی کرنا ہوگی، کوئی نہ کوئی تغیر پیدا کرنا ہوگا تاکہ دوسرا ساکن پڑھا جا سکے۔ تو وہ تبدیلی کیسے کرنی ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے، کیا اس کا اصول ہے، کیا قاعدہ ہے، تو یہ آپ سماعت فرمائیں۔ جب پہلے کلمہ کے آخر میں حروف مدہ میں سے کوئی حرف مدہ ہو اور دوسرا ساکن دوسرے کلمہ کے شروع میں ہو تو حرف مدہ کو حذف کرنا ہوگا۔ دوبارہ سماعت فرما لیں کہ پہلا جو قاعدہ ہے وہ حذف کرنا، یعنی ختم کرنا۔ یہ اس وقت ہے جب پہلا ساکن حروف مدہ میں سے کوئی حرف مدہ ہو۔ اگر پہلے کلمہ کے آخر میں حرف مدہ میں سے کوئی حرف مدہ آ جائے اور دوسرے کلمہ کے شروع میں سکون اصلی ہو تو اس صورت میں حرف مدہ کو، جو کہ پہلا ساکن ہے، اس کو حذف کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ تو یہ پہلا قاعدہ حذف کرنا، یہ حروف مدہ میں ہوگا جبکہ پہلا ساکن جو ہے حرف مدہ بنے۔ اس کی مثال اہدنا الصراط، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف مدہ موجود ہے، الف سے پہلے زبر ہے۔ یہ جو الف ہے، یہ جو لام ہے، یہ نہیں پڑھے جائیں گے۔ یہ حمزہ وسیع تھا، گر گیا لام تعریف کا، اور یہ جو لام تعریف ہے ادغام شمسی کے قاعدے کی وجہ سے یہ ختم ہو گیا، اس کا ادغام ہو گیا۔ تو یہ الف اور لام جو ہے نا ایسے سمجھے کہ نہیں ہیں۔ تو پہلا ساکن جو الف مدہ موجود ہے اور دوسرا یہ سکون اصلی تشدید کی صورت میں موجود ہے، تو اب پہلے ساکن یعنی الف مدہ کو حذف کر دیں گے اور پڑھیں گے اہدنا الصراط۔ اس طرح نہیں پڑھیں گے اہدنا، اوپر دراز نہیں کریں گے، بلکہ آگے نون کو ملا دیں گے اور الف مدہ کو ختم کر دیں گے، حذف کر دیں گے۔ یہ پہلی صورت ہے۔ دوسری صورت ہے حرکت سے بدلنا، یعنی جب پہلے کلمہ کے آخر میں کھڑی حرکات میں سے کوئی کھڑی حرکت ہو اور دوسرے کلمہ کے شروع میں سکون اصلی ہو تو اس صورت میں وہ جو کھڑی حرکت ہے اس کو حرکت سے بدلیں گے۔ کھڑی زبر ہو تو اس کو زبر سے بدلیں گے، کھڑی زیر ہو تو اس کو زیر سے بدلیں گے، الٹا پیش ہو تو اس کو پیش سے بدل دیں گے۔
یہ کس وقت ہوگا؟ جب پہلا ساکن جو ہے وہ کھڑی حرکات میں سے کھڑی حرکت کی صورت میں ہو اور دوسرا ساکن سکون اصلی ہو. اور سکون اصلی سے مراد جزم بھی ہے اور تشدید بھی قرہ حضرات مراد لیتے ہیں کیونکہ اس میں سکون اصلی چھپا ہوا ہوتا ہے. تو جب کھڑی حرکات کے بعد یعنی کھڑی حرکات پہلے کلمہ کے آخر میں ہوں اور دوسرا سکون جو ہے وہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہو تو اس وقت جو ہے کھڑی حرکات کو حرکت سے بدلیں گے. کھڑی زبر کو زبر سے، کھڑی زیر کو زیر سے اور الٹا پیش کو پیش سے بدل کر آگے ملا کر پڑھیں گے. جیسے یہ مثال موجود ہے، یہ اصل میں تھا الہ اور آگے تھا اللہ. حمزہ جو وصلی ہے وہ گر گیا، اب کھڑی زبر کو زبر سے بدل کر آگے ملا دیا وصل کی صورت میں اللہ، یہ اس طرح پڑھا جائے گا. تو یہ زبر بنا دی، حالانکہ یہاں کھڑی زبر تھی. اکثر قرآن پاک میں یہ لفظ استعمال ہوتا رہتا ہے الہ یعنی کھڑی زبر کے ساتھ. تو جب وصل کیا تو اس صورت میں جب آگے ملایا تو اس قانون کی وجہ سے کھڑی زبر کو زبر سے بدل دیا. تو یہ دوسری صورت تھی، یہ دوسری قسم تھی جس کی وضاحت آپ کے سامنے بیان کر دی. اب تیسری صورت یہ ہے کہ پہلا جو ساکن ہے جو پہلے کلمہ کے آخر میں موجود ہے اس پر پیش لگانا، اور یہ ان 4 چیزوں کے ساتھ خاص ہے کہ پہلا ساکن کم کی میم ہو یا تم کی میم ہو یا ہم کی میم ہو یا جمع مذکر کی واو لین ہو. تو ان 4 صورتوں میں جو یہ پہلا ساکن ہے اس پر پیش لگے گی، جس کا دوسرا نام ضمہ بھی ہے، تو پیش لگے گی. کم کی میم ہو پہلا ساکن، پہلے کلمے کے آخر میں تم ہو، تم کی میم ہو ساکن، یا ہم کی میم ساکن ہو، یا جمع مذکر کی واو لین ہو، تو اس صورت میں یہاں پر پیش لگے گی. پہلے ساکن پر پیش لگا کر دوسرے ساکن سے ملا دیں گے. جیسے یہ لفظ ہم تھا ہم، اور یہ تھا الفاسقور. تو جب ہم نے دیکھا تو پہلا جو ساکن ہے وہ پہلے کلمہ کے آخر میں ہم کی میم بنے گا، ہم ہے نا. تو اب اس کو آگے ملاتے ہوئے میم جو جس پر جزم تھی سکون تھا اس پر پیش لگا کر آگے ملا دیا اور بنا دیا ہم کی بجائے ہم الفاسقور. تو یہ ان 4 کلمات کو آپ نے یاد رکھنا ہے. کم ہو، تم ہو، ہم ہو یا جمع مذکر کی واو لین ہو پہلا ساکن، تو اس صورت میں آگے ملاتے ہوئے جو ساکن ہیں یعنی میم ہے ان کی یا واو لین ہے جمع مذکر کی، اس کو پیش دے کر آگے والے ساکن حرف سے ملا دیں گے. اب ہے چوتھی صورت زبر لگانا. یہ کب لگتی ہے؟ جب پہلا جو ساکن ہے پہلے کلمہ کے جو آخر میں ہے وہ من کا نون ہو. من حرف جار ہے، یہ اسم پر داخل ہوتا ہے، آگے جو اسم کو کسرہ دیتا ہے، تو من جو ہے اس کا نون ساکن ہو پہلے کلمہ کے آخر میں، یا حروف مقطعات کی میم ہو، جس طرح یہ لکھا ہوا میم، اس کی یہ میم جو ہے جس پر جزم موجود ہے یہ مراد ہے. تو ان دونوں میں سے کوئی بھی آ جائے اور ہو پہلے کلمہ کے آخر میں، چاہے یہ نون ہو ساکن مین کا یا میم کی جو میم ہے یہ ساکن ہو، تو جب اس کو آگے ملائیں گے تو اس پر زبر دے کر اس ساکن حرف پر زبر دے کر آگر ملائیں گے، آگے ملا دیں گے. یہ چوتھی صورت ہے. جیسے یہ آپ کو مثال نظر آ رہی ہے، یہ تھا من، آگے تھا الکتابی. تو جب اس کا وصل کیا تو من جو ہے حرف جار ہے، یہ پہلے کلمہ کے آخر میں نون ساکن موجود ہے اور دوسرے کلمہ کے شروع میں لام ساکن ہے. یہ جو حمزہ تھا وصلی تھا گر گیا لام تعریف کا، تو اب پہلے ساکن میں ہم نے تبدیلی کی، اس میں تغیر پیدا کیا. وہ کیا کہ اس پر زبر لگائی اس قانون کی وجہ سے. تو یہ صرف ان 2 کلمات کے ساتھ خاص ہے، حرف جار من یا حرف مقطعات کی میم. جب من کا نون ساکن ہو پہلے کلمے کے آخر میں یا میم پہلے کلمے کے آخر میں حرف مقطعات کی میم جو ہے وہ ساکن ہو، تو اس صورت میں آگے ملاتے وقت آگے والے ساکن کے ساتھ ان کو زبر دے کر ملائیں گے.
اب ہے پانچویں صورت ہے زیر لگانا. تو یہ بڑا ہی آسان ہے. جب ان تمام صورتوں میں سے کوئی صورت بھی نہ بنے تو اس وقت جو ہے نا پہلے ساکن کو زیر دے کر آگے ملا دیتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ پہلا ساکن جو ہے جو پہلے کلمے کے آخر میں موجود ہے وہ حروف مدہ میں سے بھی نہ ہو، کیونکہ اگر حروف مدہ میں سے ہوگا تو یہ قانون جاری ہوگا. کھڑی حرکات میں سے بھی نہ ہو، اگر ہوگا تو یہ قانون جاری ہوگا. کم، تم، ہم، واو، لین جمع مذکر کی واو لین بھی نہ ہو، کیونکہ اگر یہ ہوتے تو یہ قاعدہ جاری ہوتا. اور اس طرح حرف جار کی من کا نون ساکن بھی نہ ہو، حروف مقطعات کی میم ساکنہ بھی نہ ہو، کیونکہ اگر یہ ہوں گے تو یہ قاعدہ جاری ہوگا. جب ان تمام کے علاوہ کوئی اور ہو، اور ہو بھی پہلے کلمے کے آخر میں ساکن ہو، دوسرے کلمے کے شروع میں بھی آگے ساکن آ جائے، تو اس صورت میں پہلے کلمے کے آخری جو حرف جو ساکن ہے اس کو زیر دے کر آگے ملا دیں گے. یعنی حروف مدہ بھی نہ ہو پہلا ساکن، کھڑی حرکات میں سے کوئی کھڑی حرکت بھی نہ ہو، کم، تم، ہم، واو، لین ان کے جو ساکن ہیں وہ بھی نہ ہوں، من اور میم حروف مقطعات والی یہ بھی نہ ہوں، تو ان کے علاوہ کوئی اور ہو تو اس وقت پہلے ساکن کے نیچے زیر لگا کر آگے ملا دیں گے. جیسے یہ لفظ موجود ہے، یہ امر کا صیغہ، یہ تھا بشر اور آگے تھا الصابرین، تو وصل کی وجہ سے یہ حمزہ وصلی گر گیا. تو بشر را ساکنہ تھی پہلے کلمہ کے آخر میں، یہ امر کا صیغہ ہے تو را ساکنہ تھی، آگے جو ہے سکون اصلی تشدید کی صورت میں موجود ہے. تو اب ہم نے دیکھا کہ یہ ساکن تو ہے، حرف را ساکن ہے، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں بنتا، اس لیے ہم نے یہاں پر جو ہے نا زیر لگائی، صابرین بنا دیا، زیر لگا کر اس کو آگے جو ہے نا صاد کے ساتھ ملا دیا. تو یہ 5 صورتیں ہیں، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اس کے علاوہ تھوڑی سی وضاحت سماعت فرما لیں کہ بعض جگہ پر سوال ہوتا ہے کہ حروف مدہ جو ہے اس میں جو الف مدہ ہے وہ الف پر تو جزم یا سکون نہیں ہے، تو اس کو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دوسرا ساکن ہے. تو اس کے متعلق یہ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ الف مدہ کو الف ساکن بھی کہتے ہیں، الف مدہ کو الف ساکن بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اگر الف مدہ موجود ہے تو یہ سمجھیں کہ وہ الف ساکن ہی ہے، کیونکہ اس پر جو ہے نا اگر ہم جزم لگاتے ہیں وہ الف نہیں رہے گا بلکہ حمزہ بن جائے گا، کیونکہ خالی ہو تو الف ہوتا ہے، جب زبر زیر پیش جزم تشدید آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے. اور دوسری یہ ہے کہ وہ اس کی درازگی بھی نہیں رہے گی، مدہ بھی نہیں بنے گا، کیونکہ جب جزم آئے گی تو اس میں جھٹکا پیدا ہو جائے گا، کیونکہ حمزہ ساکنہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو ان عذروں کی وجہ سے الف مدہ کو الف ساکن جو ہے نا کہہ دیتے ہیں، کیونکہ الف اسی صورت میں ہی ہے جب اس سے پہلے زبر ہو، اگر اس پر کوئی حرکت جزم تشدید آ جائے گی تو وہ حمزہ بن جائے گا. تو الف مدہ کو الف ساکن بھی کہتے ہیں، یہ ایک تجوید کا قاعدہ ہے. لہذا الف مدہ کو بھی ساکن سمجھیں اور اس پر جو ہے قاعدہ جاری کریں، یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایک ساکن آگے موجود ہے اور الف مدہ تو ساکن بنتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، دوسرا قاعدہ کہ کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہیں. یہ جو کھڑی حرکات ہوتی ہیں نا یہ حروف مدہ کی جگہ پر آتی رہتی ہیں، تو اس لیے اگر کسی جگہ پر کھڑی حرکات آ جائیں تو اس کو بھی ہم ساکن مانیں گے، کیونکہ وہ حروف مدہ کی جگہ پر ہیں. تو جس طرح اگر حروف مدہ میں سے کوئی حرف مد ہو تو اس کو ہم ایک ساکن مانتے ہیں، تو اس کی جگہ پر اگر کھڑی حرکات میں سے کوئی کھڑی حرکت آ جائے تو ہم اس کو بھی ساکن مانیں گے. کھڑی زبر الف مدہ کی جگہ پر آتی ہے، کھڑی زیر یا مدہ کی جگہ پر آتی ہے، اور الٹا پیش واو مدہ کی جگہ پر آتے ہیں. جتنا حروف مدہ کو دراز کرتے ہیں اتنا ہی کھڑی حرکات کو دراز کرتے ہیں. تو لہٰذا حروف مدہ کی جگہ پر اگر کھڑی حرکات آ گئی ہیں تو وہی حکم لگاتے ہوئے ان کو بھی ساکن سمجھیں گے. حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد سکون آ جائے اسی کلمہ میں، تو جس طرح حروف مدہ کے بعد سکون آئے تو ہم مد لازم بناتے ہیں، کھڑی حرکات بھی آ جائے تو مد لازم بنے گی. ٹھیک ہے، تو یہ دوسری چیز. تیسری، یہ جو دوسرا ساکن جو ہوتا ہے نا وہ کبھی کبھی تشدید کی شکل میں بھی آ جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ 2 ساکن تو موجود نہیں ہے، دوسری تو تشدید ہے. تو تشدید میں سکون اصلی موجود ہوتا ہے. آپ مثال، یہ لفظ ہم نے کھول کر لکھا، تو جب ہم نے اس کا ادغام کر دیا تو اس طرح بن گیا، پہلے تھا اب با، لیکن جب ادغام کیا تو یہ بن گیا ابا. تو یہ جو ساکن با ہے یہ اس میں
موجود ہے اس کا اس میں ادغام ہو گیا، تو تشدید جو ہے نا جس حرف پر ہوتی ہے وہ حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ پچھلے سے ملا کر، تو وہ ملایا اس لیے جاتا ہے کہ اس میں ساکن حرف موجود ہوتا ہے، تو لہذا سکون اصلی جو ہے میں ساکن حرف موجود ہوتا ہے، جو سکون اصلی ہے وہ تشدید میں موجود ہوتی ہے، تو لہذا تشدید کو دوسرا ساکن تصور کرتے ہوئے سمجھتے ہوئے آپ جو ہے نا اس کو بھی اس قاعدے میں شامل کریں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ پہلا ساکن جو تھا وہ تو موجود ہے اور دوسرا تشدید ہے، بھائی تشدید کے اندر وہ سکون اصلی موجود ہے۔ اور 4 نمبر پر دوسرا جو سکون ہے تشدید کو بھی کہتے ہیں، یہی وضاحت جو ہے نا اوپر گزر چکی، تو ساکن حرف جو ہے نا وہ جزم والے کو بھی کہتے ہیں اور ساکن حرف تشدید والے کو کہتے ہیں، کیونکہ اس میں وہ سکون اصلی موجود ہوتی ہے۔ دوسرا ساکن جو ہے وہ بھی ساکن جو ہے نا سکون اصلی والا وہ تشدید کی صورت میں ہو سکتا ہے، جو سکون عارضی ہوتی ہے نا، عارضی طور پر جو جزم آئی ہوتی ہے وہ تشدید کی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ تو یہ چند چیزوں کی وضاحت آپ نے فرمائی، تو یہ تیسرا سبق تھا جو ہمارا پورا ہوا۔ جزاک اللہ۔